ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 29 سپتمبر 2024 کو سنڈے کے دن ہماری یہ قرآن کلاس نمبر 195 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 41 سے ہم سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اور بے شک ہم نے قرآن میں مختلف قسم کی مثالیں بیان کی، مختلف انداز سے ہم نے بات کو سمجھایا. لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ سوائے ان کی سرکشی میں اضافہ ہونے کے اور نفرت میں بڑھنے کے کوئی حق بات انہوں نے قبول نہیں کی. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ سمجھانے والا اللہ ہے اور کتاب اس نے اپنے نبی پر نازل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق پر مبنی انداز. اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سلیبس بھی بہترین، نازل کرنے والا بھی سب سے اعلیٰ عرفہ، اور جو ہستی اس دعوت حق کو آگے پہنچا رہی ہے اس کے اخلاق میں بھی کوئی جھول نہیں. اس کے باوجود جب جب قرآن کے ذریعے سمجھایا گیا تو ان کی سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. یہ ان لوگوں کے لیے جو حق بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے، پھر انہیں ہر سچائی کی بات سے چڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آج بھی آپ دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جو دین سے، مذہب سے اتنے متنفر ہوئے ہوتے ہیں کہ انہیں بڑی کوفت ہوتی ہے اگر آپ کوئی مذہب پہ مبنی بات کریں. پیچھے ایک ٹریک ریکارڈ ہے ان کے
شاید ان کی زندگی میں ایسے واقعات ہوں، مذہبی لوگوں سے متنفر ہوئے وہ، اس کی وجہ سے انہوں نے کنکلوڈ کر لیا کہ مذہب اور ان کے ماننے والے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، یا پھر جب انہیں حق بات پتہ چلی انہوں نے اس کو نہیں قبول کیا اور اللہ کی طرف سے ان پر مہر لگ گئی، جو سورۃ الانعام میں آیا کہ ہم ان کی آنکھوں کو اور دلوں کو پھیر دیں گے حق بات قبول کرنے سے، جیسا کہ پہلی دفعہ جب ان پر حق کھلا انہوں نے حق بات سے روگردانی کی، اور اب اگر ان پر فرشتے نازل ہوں اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کرنا شروع کر دیں، یعنی آخرت کا وہ بتانا شروع کر دیں ان کو، اور ہر وہ چیز جس کا وعدہ کیا گیا، یعنی عذاب قبر، عذاب آخرت، فرشتے، یہ ان کی نظروں کے سامنے بھی آ جائے تب بھی حق بات کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، تو یہ سٹیج آ جاتی ہے۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کی گمراہی میں اور نفرت میں اضافہ کرتی ہے، نہیں، قرآن کی مثال اس رحمت کی بارش کی سی ہے جو اچھی زمین پر پڑتی ہے تو وہاں سے فصل نکلتی ہے، اور اگر تعفن والی جگہ پر پڑتی ہے تو وہاں سے بدبو پھیلتی ہے۔ وہ تعفن خود انہوں نے اپنے لیے کمایا ہوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کتاب کے بارے میں کہا کہ یہ انسان کے روحانی امراض کی شفا کے طور پر نازل ہوئی ہے، اس کی صفائی کرنے کے لیے ہے، اور اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے اور کافروں کے لیے نہیں ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ بل یہ آیت جب بھی میں قرآن میں پڑھتا ہوں سورہ بنی اسرائیل کی، تو مجھے پریکٹیکلی اپنے مسلمانوں میں کافی سارے لوگ فیل ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے کہ جب جب ان کے سامنے قرآن پڑھیں ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے، ضد میں آ جاتے ہیں۔ جو لوگ توحید سے برگشتہ ہیں، آپ ان کے سامنے توحید سے متعلق آیات پڑھنا شروع کریں ان کا چہرہ لٹکنا شروع ہو جائے گا۔ سورہ المؤمنون میں تو یہاں تک آئے گا آگے چل کر، قریب ہے اے نبی یہ تم پر جھپٹ پڑے، تمہارے ساتھیوں پر۔ پھر سورہ المؤمن، سورہ غافر میں، سورہ الزمر میں، ان صورتوں میں یہ سارے مضامین آئے ہیں کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے نا تو ان کے دل جو ہے وہ تنگ پڑ جاتے ہیں، دل بیٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اور ہستیوں کو ساتھ شامل کیا جاتا ہے تو یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ آج تک ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک بھائی جو اس دعوت حق سے متاثر ہوئے، وہ عالم دین تھے لیکن انہوں نے اپنا سٹیٹس ڈسکلوز نہیں کیا اور مسجد میں آہستہ آہستہ دعوت توحید بیان کرنی شروع کی۔ تو ایک دو جمعوں کے بعد ہی لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا، اور جو بڑے بوڑھے نمازی تھے انہوں نے ان مولانا صاحب کو کہا کہ تسی ہر ٹائم اللہ نو ہی دھوندے رہندے ہو، یعنی پنجابی کا محاورہ کہ استغفر اللہ تو بولی کہ تم ہر وقت اللہ کے ذکر کرتے ہو۔ ویسے یہ تو ایک نوٹوریس مثال کے طور پر بات کی جاتی ہے نا، جیسے دھوبی کا کام ہر وقت کپڑے دھونا ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ نو ہی دھوندے رہندے ہو، تسی کوئی بزرگاں دا بھی ذکر کریا کرو۔ حالانکہ مسلمان کو تو جیلس ہونا ہی نہیں چاہیے اللہ کے ذکر سے۔ بزرگ، انبیاء، اہل البیت، اصحاب، ان سب کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کا تعارف کروانا۔ تو یہ حقیقت بات ہے کہ جو لوگ توحید سے دور ہو جاتے ہیں ان پہ شیطان کا ایسا غلبہ ہوتا ہے کہ جب جب آپ قرآن سے آیات پڑھتے ہیں نا تو ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ریسرچ پیپر میں نے جو لکھا امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے پہلے میں نے قرآن حکیم سے چند ایک نوٹس ایک جگہ جمع کیے تھے، توحید پر مبنی آیات سکیٹرڈ فارم میں جو پورے قرآن میں ہے ایک جگہ، تو وہ فائل بنا کے ہم نا 2008-9 کی بات ہے نئے لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ میں نے ایک اپنے اسٹوڈنٹ کو اس وقت دی جو کہ بریلوی فرقے سے تھا، تو اس پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ ڈپریشن میں چلا گیا،
اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا کہ مجھے تو لگتا ہے ہم تو ہے ہی مشرک ہیں قرآن پڑھ کے، حالانکہ ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا ہے. تو باقاعدہ اس کے والد صاحب آئے کہ جی میرے بچے کو آپ نے پاگل کر دیا قرآن دے کے، اور وہ بچہ وہ تھا جو حافظ قرآن بھی تھا. یعنی ہم لوگ حافظ قرآن کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ قرآن کا فہم حاصل کرے، کیونکہ ہمارے عقائد اور نظریات قرآن کے مخالف ہیں. تو واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جب قرآن آپ کی صفائی کرتا ہے نا، اگر آپ نے قرآن کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کیا تو کچھ عرصے بعد اسے ریزسٹ کر کر کے آپ کے اندر اس طرح کی ریزسٹنس پیدا ہو جائے گی کہ پھر آپ کے عقیدے کے خلاف اگر کوئی آیت حدیث بھی پیش کرے گا نا، آپ کو اس آیت اور حدیث سے بھی نفرت ہوگی، آپ کی نفرت میں اضافہ ہی ہوگا. اللہم ثبتنا علی القرآن، آمین. اب میرے بھائیو، یہ جو اگلی آیت ہے یہ وننس آف گاڈ کے اوپر قرآن حکیم میں 3 مقامات کے اوپر ایکسٹراڈنری گفتگو ہوئی ہے. ان میں سے ایک مقام ہے قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ، اے نبی ان سے فرماؤ کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور معبود بھی ہوتا، پیرلل میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے، کما یقولون، جیسا کہ یہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو یقیناً وہ اللہ کے عرش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتا تاکہ اس تخت حکومت پہ قبضہ کر لے. دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ امپائرز کیسے کھڑی ہوتی ہیں، چھوٹی امپائرز جو ہیں ان میں سے کوئی دلیر بادشاہ اٹھتا ہے اور وہ کسی بڑی امپائر کو شکست دے کے اس کے تخت پہ قبضہ کر لیتا ہے، پھر مزید اپنی امپائر کو بڑھاتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک سے زیادہ امپائرز ہوں اور وہ آپس میں لڑیں نہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال میں انہیں سمجھایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور ہستیاں بھی ہیں جو معبود ہیں، تو دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ اگر بادشاہ ہوں تو وہ آپس میں لڑتے ہیں ایک دوسرے کا تخت حکومت چھیننے کے لیے. اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا، 2 بھی ہوتے ٹوٹل، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کی طرف ضرور جاتا تاکہ اس کے اوپر قبضہ کر لے. الٹیمیٹلی اس طرح کی آیات سے یہ رزلٹ نکلا کہ یہ پوری کائنات جو اتنی ہارمنی سے چل رہی ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہیں ہے، ورنہ تو ہر وقت فساد ہی رہتا جس طرح دنیا میں آپ کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. ایک تو یہ مقام ہے سورہ بنی اسرائیل کا. سورۃ الانبیاء میں بھی ایک آیت آئے گی، اس میں الفاظ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور معبود ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا. ہر وقت لڑائی جھگڑا. ایک گھر کے اندر اگر 2 طاقتور لوگوں میں ڈفرنس آف اوپینین ہو تو دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے، 2 بھائیوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اور تیسرا مقام سورہ المؤمنون میں آیا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو جھگڑے کی صورت میں ہر معبود اپنی اپنی مخلوق لے کے الگ ہو جاتا کہ ٹھیک ہے جی، آج کے بعد بٹوارا ہو گیا، یہ پلانٹ ارتھ کا اتنا حصہ میرا، اتنا تیرا، تو اپنے بندے وہاں آباد کر، میں اپنے بندے یہاں آباد کروں گا. یہ 3 آیات بڑی کریٹیکل ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیت کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو عرش کی طرف راستہ تلاش کرتا تخت حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے. کوئی نہیں کر رہا، مراد یہ کہ ایک رب ہے. سورۃ الانبیاء، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو اس کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا، کیونکہ مائنڈ ایک نہ ہوتا، 2 مائنڈ ہوں گے تو آپس میں ٹکرائیں گے. انبیاء بھی آپس میں اختلاف رائے کر لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا اختلاف نہیں قرآن میں رپورٹ ہوا؟ معصوم ہستیاں، حتیٰ کہ وہ داڑھی کھینچی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بڑے بھائی کی، حالانکہ ان کا قصور بھی کوئی نہیں تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ ان سے معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے. بہرحال دونوں انبیاء ہیں، تو یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ وہ اکیلا ہے. ادروائز اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو نظام درم برم ہو جاتا. اور تیسرا مقام سورۃ المؤمنون
کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو اختلاف کی صورت میں ہر ایک معبود الہ اپنی مخلوق لے کے سائڈ پہ ہو جاتا، بٹوارا ہو جاتا، لیکن ان میں سے کوئی کام بھی نہیں ہو رہا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کائنات کو ایک ہستی چلا رہی ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یقولون، پاک ہے اور وہ بہت بلند ہے، برتری والا ہے، ہر اس بری صفت سے وہ پاک ہے جو لوگ اس کے بارے میں کلیم کرتے ہیں۔ علوا کبیرا، بہت بلندی والا، بڑی برتری والا۔ اور کیا برتری ہے اس کی؟ تسبح له السماوات السبع والارض، ساتوں آسمان اور زمین اسی کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ وَمَن فِيهِنْ، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اسی اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، یہ مشہور زمانہ آیت ہے، اور کوئی شے بھی ایسی نہیں ہے الا یسبح بحمدہ، مگر یہ کہ وہ اس کی تسبیح کے ساتھ اس کی حمد بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان مخلوقات کی تسبیحات کو سمجھ نہیں سکتے۔ حقیقت بات ہے، ہم تو انسانوں میں مختلف زبانوں کو نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ کی تو اتنی مخلوقات، 2 ملین سے زیادہ سپیشیز تو پلانٹ ارتھ پہ ہیں، 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ سپیشیز ہیں، اور ہر سپیشی کی تعداد اربوں خربوں میں ہے۔ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الرعد میں آیا کہ یہ جو بجلی بھی چمکتی ہے نا، یہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں آیا، ابن مسعود کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے تو ہم نوالے میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز خود سنتے تھے۔ وہ پیغمبر کی موجودگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو ایسا ایکسپیرینس کرواتا تھا تاکہ ان کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو، کیونکہ انہوں نے پھر اس لیگیسی کو آگے چلانا ہوتا تھا۔ پھر وہ جو بخاری میں مشہور حدیث ہے، نبی الاسلام جمعے کے دن جب تشریف لائے مسجد میں تو ایک اونٹ کے بچے کے رونے کی طرح چیخ و پکار کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ صحابہ کرام کو نہیں پتا چلا کہ یہ کون رو رہا ہے، لیکن نبی الاسلام کو پتا چل گیا۔ وہاں ایک کھجور کا تنا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ زندہ کھجور کی بات نہیں ہو رہی ہے، کھجور کا ایک تنا لگایا ہوا تھا، اترا ہوا۔ کھجور تو ویسے بھی آپ اوپر والا حصہ اس کا کاٹ دیں تو یہ واحد درخت ہے جو قتل ہو جاتا ہے انسان کی طرح۔ باقی درختوں کو آپ کاٹتے ہیں نا تو اس کی نئی شاخیں نکلتی ہیں، لیکن کھجور کا اگر آپ اوپر والا گلا کاٹ دیں نا جہاں فروٹ ہے تو وہ قتل ہو جاتا ہے، پھر وہ ایک ٹونڈی رہ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں اس پہ، ایک بڑا غیر معمولی درخت ہے۔ تو وہ پھر استعمال ہوتا تھا، جس طرح آج کل آپ یہ بیم ڈالتے ہیں چھتوں میں تو وہ اس وقت استعمال ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے چھوٹے تنے جو ہیں وہ ٹیک لگانے کے لیے۔ تو بخاری میں آتا ہے ایک مدینہ شریف میں کوئی انصاری عورت تھی، اس نے نبی علیہ السلام کو گفٹ کیا ایک ممبر۔ تو وہ پہلا جمعہ تھا، آپ ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، تو آپ کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے ہی اس نے شور مچا دیا۔ اسے پتا چل گیا کہ بھئی یہ، پھر نبی علیہ السلام اس کے پاس تشریف لائے، آپ نے اس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ سسکیاں لیتا ہوا خاموش ہو گیا۔ یہ نبی علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مخلوقات بھی کلام کرتی ہیں۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک انصاری کے باغ میں تشریف لے گئے تو فوراً اونٹ بھاگتا ہوا آیا، آپ کے کان میں ایک بات کی، اور نبی علیہ السلام نے کہا اس کا مالک کی طرح بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تیری شکایت لگا رہا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو یہ مجھے نہر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور مجھ سے زیادہ مشقت لیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں اب اس کو اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کرتا ہوں۔ اچھا آپ دیکھیں اونٹ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ کے نبی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا
سرکش جنوں اور انسانوں کے سوا دنیا کی کائنات کی ہر مخلوق پیغمبر کو پہچانتی ہے. یہ اللہ نے غیر معمولی چیز رکھی ہوئی ہے. پتھروں کو، درختوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ پیغمبر آ رہا ہے. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا پروٹوکول اٹیچ ہے کہ انہیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہ عام انسان نہیں ہے. اور اسی وجہ سے صحیح مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹ خود نہر کیے. 100 اونٹ یمن سے حضرت علی لے کے آئے تھے، 63 آپ نے کیے، 37 حضرت علی نے کیے. اور احادیث میں ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو کسی اونٹ کو نہر کرنے کے لیے کوئی پروٹوکول دینے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، کیونکہ جانوروں کو پتا ہے ہم اللہ کے لیے قربان ہو رہے ہیں اور یہ اللہ کے پیغمبر کر رہے ہیں. وہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تھے. اس قسم کے کئی واقعات ہیں. تو یہ تمام چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اپنی اپنی زبان میں اللہ کا ذکر کرتی ہیں. ہر پرند چرند اللہ تعالیٰ کو اپنی بولی میں یاد کرتا ہے. جب بجلی کڑکنا یہ بھی اللہ کی تسبیح ہے تو باقی چیزیں آپ چھوڑ دیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اس کی تسبیح اس کے حمد کے ساتھ نہ کرتی ہو. دیکھیں یہ ہمیشہ یہی ذکر آیا ہے، تسبیح حمد، تسبیح حمد، تسبیح حمد. اور یہی نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا، سبحان اللہ و بحمدہ. سبحان اللہ تسبیح اور اس کی حمد و بحمدہ. صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلکہ بخاری کی یہ آخری حدیث ہے کہ 2 کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. پھر بخاری میں یہ بھی آیا کہ اگر اس سے کوئی بہتر تسبیح ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سکھاتا. فرشتوں کی بھی تسبیح یہی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اور دوسری فارم میں بھی آئی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. تسبیحات فاطمہ بھی ہیں. تو یہ کلمات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں. انہ کان حلیما غفورا، بے شک وہ حلم والا ہے، بخشنے والا ہے. حلم اس کا ایسا ہے کہ شرک ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، ایک ہی دفعہ پکڑے گا. اور بخشنے والا بھی ہے، اگر کوئی توبہ کر لے تو بخش دے گا، اور ایسا بخشے گا کہ سورۃ الفرقان میں آیا، شرک سے بھی اگر کوئی شخص توبہ کر لے دنیا کی زندگی میں، ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے. اب یہ اگلی آیات بھی جو ہے یہ مسئلہ تقدیر سے متعلق ہے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم قرآن کی قرات کرتے ہو ان کافروں کے سامنے. کن کافروں کا ذکر ہو رہا ہے؟ کہ جنہوں نے حق پہچان لیا لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے ان کے دلوں پہ اب مور لگ چکی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہیں ہدایت نہیں ملے گی، تو میں کیا کرتا ہوں ایسے لوگوں کے لیے، جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرہ، ہم بنا دیتے ہیں ان لوگوں اور تمہارے درمیان. کون سے لوگ؟ لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت کو نہیں ماننے والے، جان بوجھ کے انکار کر رہے ہیں، نفس کی پیروی کی وجہ سے، اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کی وجہ سے. حجابا مستورا، ایک ایسا پردہ جو نظر نہیں آتا. وجعلنا علی قلوبہم اکنہ، اور ان کے دلوں پر ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں، ان یفقہوہ، کہ وہ بات کو سمجھ سکیں. انہیں نہیں سمجھ آئے گی، ہم ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں. آپ کی بات اور ان کے درمیان ایک ایسا پردہ آ جاتا ہے، بات سمجھتے نہیں. وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھی جیسے روئی ڈال دی جائے کہ ان کے اندر تک بات ہی نہ جائے، یہ ان کی حالت ہوتی ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ، اور جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں تلاوت کے ذریعے، وحدہ، اکیلے رب کا، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتے ہیں اور ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا ہے، جو میں پہلے ڈسکس کر چکا. سورہ المؤمن، سورہ غافر میں بھی آیا
کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اور ہستیوں کو شامل کیا جاتا ہے پھر یہ خوشیاں مناتے ہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون بہ، ہم خوب جانتے ہیں کہ کس مقصد کے لیے یہ آ کے آپ کی باتیں سنتے ہیں، جو آپ قرآن تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اسے سنتے ہیں۔ اذ یستمعون الیک، جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوتے ہیں نا، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب یہ آپس میں پھر سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، تو پھر یہ ظالم لوگ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہتے ہیں اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، کہ تم لوگ تو پیروی نہیں کر رہے مگر ایک ایسے شخص کی جس پر جادو ہوا ہے۔ یعنی وہی گالی، کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی کہتے تھے جادو ہو گیا ہے، کبھی کہتے تھے پریشان خواب ہیں، کبھی کہتے تھے اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو صبح و شام اس میں پڑھی جاتی ہیں، کبھی کہتے تھے کوئی اجمی غلام ہے جو انہیں یہ سکھاتا ہے، کبھی کہتے تھے پریشان خواب ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اس میں یہ بھی الزام انہوں نے لگا دیا تھا کہ ان کو کوئی اثر ہو گیا دماغ کے اوپر جس کی وجہ سے اس طرح کی یہ باتیں کرتے ہیں، حالانکہ جس شخص کے دماغ پہ اثر ہو وہ اتنی انٹلیکچوئل گفتگو کرتا ہے، اور پھر ایسی گفتگو، ایسا کلام اس شخص کی مبارک زبان سے نکلنا جو امی ہے، جو دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے، اور وہ اعلان نبوت سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھتا بھی نہیں ہے، ورنہ کوئی شخص بہانہ بنا سکتا تھا کہ جو شخص لکھنا پڑھنا جانتا ہے، کسی فلاسفر کا شاگرد ہے، کسی شاعر کے پاس بیٹھتا ہے تو اس نے یہ مہارت حاصل کر لی ہے۔ نہیں، سورہ یونس میں آیا کہ اے نبی ان سے فرماؤ اتنا عرصہ تم میں رہوں، تم نے کوئی اس طرح کی بات پہلے مجھ سے کبھی سنی ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی بھی اس طرح کی گفتگو کی نہیں ہوئی تھی، ورنہ لوگ کہتے ہیں ہاں یار یہ تو بچپن سے ہی کہتا ہے ایک اللہ کو مانو، آپ موحد تھے لیکن آپ نے کبھی اس کی دعوت نہیں دی۔ نبی پیدائش سے لے کے وفات تک اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، لیکن مبعوث اس وقت ہوتا ہے جب اللہ اسے حکم دیتا ہے، ڈیٹم لیول کا ایمان ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے پھر وہی کے بعد مزید نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، سورہ شورى میں ہے، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ آپ کتاب کے بارے میں جانتے تھے، نہ آپ ایمان کی تفصیلات جانتے تھے، بلکہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے آپ کو یہ نور ہدایت دیا، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اب آپ بھی لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بالضرور بلانے والے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کا کلیم کرنا کہ وہ نعوذ باللہ جادوگر تھے، تو یہ فٹ ہی نہیں بیٹھتا۔ آپ علیہ السلام ایک ڈائنامک آدمی تھے، کبھی کسی فلاسفر کی شاگردگی نہیں کی، ایک کامیاب تاجر تھے، مکے کی ایک امیر ترین عورت آپ کی بیوی تھی، نارمل لائف گزر رہی تھی۔ بس 40واں سال شروع ہے آپ کی زندگی کا، چند دنوں کے لیے غار حرا میں گئے ہیں، وہ اللہ نے انہیں گائیڈ کیا، یہ 40ویں سال کی بات ہے، اور پھر وہاں پہ وہی نازل ہوئی اور پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی لیے سورہ یونس میں آیا کہ اے نبی ان سے فرماؤ میں اتنا عرصہ تم میں رہوں، کبھی مجھ سے پہلے اس طرح کی گفتگو تم نے سنی تھی؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے وہی ہوا ہے، یہ عام کلام نہیں ہے۔ اور سورۃ العنکبوت میں آیا کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے، ادروائز یہ چیز کافروں کو دھوکے میں ڈال دیتی کہ یہ کتاب آپ نے خود گھڑ لی ہے، نعوذ باللہ۔ آپ کا امی ہونا یہ معجزہ ہے، عام شخص کے حق میں یہ چیز نٹوریس سمجھی جاتی ہے، لیکن پیغمبر کے حق میں یہ معجزہ ہے۔ اگلی الہامی کتابوں میں آپ کا ذکر ہی امی کی حیثیت سے ہے کہ آپ وہ پیغمبر ہیں کہ جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہوں گے، اس کے باوجود ایسا کلام لے کے آئیں گے کہ بڑے بڑے شاعروں کی بولتی بند ہو جائے گی، اور وہ کلام ڈائریکٹ ان کے دل پہ نازل ہوگا۔ اگلے انبیاء کو صحیفے دیے گئے، موسیٰ علیہ السلام کو تختیوں پہ دیا گیا پورا صحیفہ تورات کی شکل میں، نبی علیہ السلام کو کوئی ریٹن چیز نہیں دی گئی، آپ کے سینے پہ نازل ہوا، آپ امی تھے، اور یہ چیز آپ کی فضیلت۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جادو زدہ شخص ہے جس کی تم پیروی کرتے ہو، نعوذ باللہ۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، اے محبوب دیکھو تمہارے لیے کیسی مثالیں یہ بیان کرتے ہیں۔ فضلوا، پس یہ گمراہ ہو گئے، فلا یستطیعون سبیلا، تو اب یہ راستہ نہیں پا سکتے کیونکہ یہ تو ہٹ درمی پہ اڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے انہیں راست سے ہٹا دیا ہے۔ وقالوا، اور یہ کہتے ہیں اذا كنا عظاما ورفاتا، کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے مرنے کے بعد اور چورا چورا ہو جائیں گے، ظاہر ہے ڈیکمپوز تو ہو جاتی ہے لاش، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، تو کیا سچ مچ ہمیں دوبارہ سے ایک نئی زندگی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تخلیق کیا جائے گا؟ قل، اے نبی ان سے فرماؤ، کونوا حجارۃ او حدیدا، کہ اگر تم پتھر بھی ہو جاؤ نا مرنے کے بعد، یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت دھات تم امیجن کر سکتے ہو نا، تم بن جاؤ۔ یعنی کہ پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز بن جاؤ، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں مرنے کے بعد زندہ کر لے گا۔ تم کہہ رہے ہو چورا چورا ہوگے تو کیسے زندہ ہوں گے؟ تم پتھر بھی بن جاؤ نا، اس پتھر میں بھی اللہ تعالیٰ زندگی ڈال کے تمہیں دوبارہ سے زندہ کر لے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا، تو یہ پھر کہیں گے کہ ہمیں وہ دوبارہ کون پیدا کرے گا مرنے کے بعد؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے نبی ان سے فرماؤ وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ پہلی دفعہ کام کرنا مشکل ہوتا ہے، دوبارہ کرنا مشکل نہیں ہوتا، ایکسپیرینس آ جاتا ہے۔ تو جس ہستی نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر لیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ، تو وہ پھر اب مسخرے پن کے ساتھ تمہاری طرف دیکھیں گے جب تم یہ جواب دو گے نا، رؤوسہم، اپنے سر کو ہلا کر، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا چلو یہ تو ہو گیا، اب بتاؤ وہ قیامت کب آئے گی؟ اگلا سوال، ایک سوال کا جواب تے اگلی گل۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، اے نبی تم فرماؤ قریب ہے کہ وہ قیامت تمہارے بالکل پاس آ چکی ہو۔ باقی جگہوں پر آیا کہ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اے نبی یہ تم سے پوچھتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا جس کا وعدہ دیا جاتا ہے، تم فرماؤ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، میں تو نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ یہاں پر بھی یہ کہا گیا ہو سکتا ہے قریب ہو، مجھے کیا پتا، اس اعتبار سے تو قریب ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کے لیے تو قیامت آخرت کی زندگی شروع ہو چکی۔ یوم یدعوکم، جب اس قیامت کے دن وہ اللہ، وہ پیدا کرنے والی ہستی تمہیں بلائے گی نا، فتستجیبون بحمدہ، تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اسے جواب دو گے، وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور تم گمان کرو گے کہ تم تو دنیا کی زندگی میں نہیں رہے مگر بڑی تھوڑی مدت کے لیے۔ اچھا یہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اس کی تسبیح کرتے ہوئے لبیک کہو گے۔ ظاہر ہے جب آخرت آ گئی تو اب تو پتہ چل گیا کہ حق واضح ہو چکا ہے۔ سورہ قاف میں آیا نا کہ ہم نے تیری نظروں کے آگے سے پردہ ہٹا دیا، تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے، تجھے نظر آ رہا ہے۔ مر کے جب زندہ ہوئے تو پھر تو آپ سمجھے گئے، اگر خدا کو نہیں مانا تھا پھر یہی حالت ہوگی کہ پھر تو اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ کے بغیر بھی اس کی تسبیح بیان کریں گے کہ اب چھٹکارا ہو جائے۔ ظاہر ہے جب مجرم پکڑا جاتا ہے تو وہ پکڑنے والے کی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی طریقے سے کوئی چھٹکارا ہو جائے۔ آخرت میں بھی یہی ہونا ہے، آٹومیٹکلی تعریف زبان کے اوپر جاری ہو جائے گی، اللہ کی حمد، کہ کسی طریقے سے نعوذ باللہ اللہ کو دھوکہ دے کے تو اپنی مغفرت کروا لے، یہ نہیں ہونے والا۔ وہ اگلے دن میں غامدی صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا تھا تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ آگے جا کے پتا چلا
کہ دنیا کی زندگی ہی ساری زندگی تھی اور آخرت کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا آگے جا کے جب یہ پتا چلا نا، تو آگے جب جا کے پتا چل گیا تو یہی پتا چلے گا جو ہے، ورنہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا، کیونکہ اگر دوبارہ زندہ ہی نہ کوئی شخص کیا گیا تو اسے تو پتہ ہی نہیں چلنا نا، پتہ اسی کو چلنا ہے جو زندہ کیا گیا، اور جب وہ زندہ ہو جائے گا تو بھئی یہی تو پیغمبر کہتے تھے، تو آگے چل کے جو پتہ چلنا ہے وہ یہی پتہ چلنا ہے، ادروائز تو پتہ ہی نہیں چلنا۔ دونوں برابر ہیں، خدا کے ماننے والے اور نہ ماننے والے، اگر آخرت کی زندگی نہیں ہے، اور اگر آخرت کی زندگی ہے تو آگے چل کے پتہ اسی کو لگنا ہے جو خدا کے ماننے والا نہیں تھا۔ جو ماننے والا ہے وہ تو اپنے اس عقیدے پہ کھڑا ہے، اس کے لیے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، لہذا یہ کہنا کہ آگے جا کے یہ پتہ چلا کہ دنیا کی زندگی ہی حرف آخر تھی اور آخرت کی زندگی نہیں تھی، آگے جا کے یہی پتہ چلنا ہے، کیونکہ آگے چل کے زندہ ہو گئے تو پھر یہی خبر ہے جو انبیاء کے ذریعے دی گئی، الہامی کتابوں کے ذریعے دی گئی کہ آخرت کا دن برحق ہے۔ اسی لیے دیکھیں اسلام کے بنیادی عقائد 3 ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ یہ بنیادی عقائد ہیں، باقی سب اس کی کرولریز ہیں، باقی ساری چیزیں اس کے انڈر آتی ہیں۔ اللہ پر ایمان ہے تو یقیناً اس نے جو فرشتوں کا ذکر کیا، اس کے فرشتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان میں داخل ہیں۔ عقیدہ رسالت میں پیغمبروں کو مانا کہ یہ اللہ کے نمائندہ ہیں دنیا پہ، ان پر نازل ہوئی کتابوں کو ماننا، ان کی شریعت کو ماننا، یہ عقیدہ جو رسول پہ یقین کرنے کا ہے اس میں شامل ہے، عقیدہ رسالت۔ اور عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد اللہ کے حضور پیشی، خواہ وہ قبر میں ہو، آخرت میں ہو، الٹیمیٹلی جنت یا جہنم کا فیصلہ ہونا ہو، یہ ساری چیزیں عقیدہ آخرت میں آتی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کیا ہیں، تو اسلام کے بنیادی عقائد 3 ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ باقی جتنے عقیدے ہیں وہ اس کے اندر ہی ہیں۔ نماز بھی ایک درجے میں عقیدہ توحید کے اندر آئے گی کہ آپ نے اس خدا کی عبادت کرنی ہے، اور کس طریقے پہ کرنی ہے وہ عقیدہ رسالت کے اندر آئے گی کہ پیغمبر نے بتانا ہے۔ آپ کوئی بھی عقیدہ اٹھائیں، کوئی بھی عمل اٹھائیں، ان تینوں میں سے کسی ایک جگہ لائی کرتا ہوگا۔ دنیا کی بے ثباتی، دنیا نے ختم ہو جانا ہے، آخرت کی زندگی حقیقی ہے، یہ ساری باتیں عقیدہ آخرت کے کانٹیکسٹ میں بیان ہوں گی۔ تو یہ 3 بنیادی عقائد ہیں۔ تو مشرکین عرب میں ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ شرک کرتے تھے، اور ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کو ماننے کے باوجود قیامت کے دن کو نہیں مانتے تھے، اور ایسے بھی تھے جو کہتے تھے کہ اگر بالفرض قیامت آئی تو جس اللہ نے ہمیں یہاں اتنا کچھ دیا ہے وہاں پہ بھی ہمیں وہی کچھ مل جائے گا، یہ بھی تو ہمیں بغیر محنت کے ملا ہے نا۔ تھوڑی بہت جو محنت انسان کرتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو سرکمسٹانسز ہے وہ تو اللہ دیتا ہے نا۔ تو آخرت میں بھی سرکمسٹانسز ہمیں دے دے گا فیوریبل، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں جس نے پیغمبروں کا انکار کیا اس کی آخرت کی زندگی برباد ہوگی۔ دنیا میں جو شخص اللہ کی مرضی کی زندگی گزارے گا آخرت اس کی مرضی کی ہوگی، لیکن جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی، یعنی کہ عذاب کی شکل میں، نعوذ باللہ۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے فرماؤ کہ وہ گفتگو اور بات ایسی کیا کریں جو اچھی ہو۔ کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے۔ یہ بعض لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے ہر بات کا مذاق اڑانا، ہر بات پہ دوسروں کو ٹیز کرنا، اور بسا اوقات دوسرے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بات مجھے بری لگ رہی ہے، میں اسے مزاح کے طور پر نہیں لے رہا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، پلیز میرے ساتھ مذاق نہ کریں، لیکن وہ جان بوجھ کے اس ایکٹیویٹی کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، پھر ایک دن پوائنٹ آف نو ریٹرن آ ہی جاتا ہے۔ یہ اگلے دنوں ایک پوسٹ فیس بک پہ کسی نے شیئر کروائی تھی، مجھے کسی نے ای میل بھیجی۔ انڈونیشیا یا ملیشیا میں ایک شخص تھا جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو پورے محلے نے اس کا مذاق بنایا ہوا تھا کہ تیری شادی کب ہوگی،
تیری شادی کب ہوگی؟ بھائی کتنا عرصہ کوئی سنے گا؟ ایک دن وہ غصے میں آیا، اب اس کی موت لکھی ہوئی تھی سامنے والے کی، اس نے وہ مذاق کیا، اس نے اسے قتل کر دیا. جی ہاں، لہذا بات کرتے ہوئے احتیاط کیا کریں. ہر وقت ہر بات کا ایک رزلٹ نہیں نکلتا. کسی وقت کوئی شخص غصے کی حالت میں ہو سکتا ہے، یا اس کا وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ آ جائے اور وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو برے القابات رکھنے سے منع کیا ہے، دوسرا یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات اچھے طریقے سے کرو، کیونکہ بری گفتگو جو ہے نا وہ شیطان یوٹیلائز کرتا ہے اور آپس میں فساد ڈلوا دیتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ کوئی چھپا ہوا دشمن نہیں ہے. وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے، وہ چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں اور ایک دن بم پھٹتا ہے جی، اور لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں جناب انہوں کیا ہوا، چنگا پلا سی. وہ چنگا پلا نہیں سی، وہ چیزیں جمع ہو رہی تھی. انسان کو خود دیکھنا چاہیے. میرا خیال ہے جب کوئی شخص آپ کو کہہ دینا کہ بھائی یہ میرا جو مذاق ہے آپ کے ساتھ وہ اس ریڈ لائن کو عبور نہ کرے، یا اب سے آپ نے میرے ساتھ مذاق نہیں کرنا، تو اس کی بات کو سیریس لینا چاہیے. بعض اوقات لوگ نہیں لیتے، اور خصوصاً آپ بچپن میں اپنی کلاس میں کئی ایسے بچوں کو جانتے ہوں گے. میں تو اب یاد کر کر کے نا بڑا پریشان ہوتا ہوں. میں تو اپنے بچوں کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ کلاس میں آپ نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا. ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں سکھائی جاتی تھی، اتنا ویژن ہی لوگوں کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ بچہ جو کلاس میں دوسرے بچوں کا مذاق اڑاتا ہے نا، اسے سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑا انٹیلیجنٹ بچہ ہے، یہ خوبی کے طور پر مانا جاتا تھا. اور جس بیچارے کا مذاق اڑایا جاتا تھا اس کا تو مینٹل ماڈل ہی بعض اوقات بدل جاتا ہے پوری زندگی کے لیے. کئی اسکولوں میں ایسے بچے ہیں وہ آگے پڑھ ہی نہیں پاتے. ہر بندے کی قوت برداشت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ برداشت کر لیتے ہیں، بعض لوگ نہیں کرتے. اس طریقے سے کوئی شخص زیادہ موٹا ہے، اسے لوگ چھیڑتے ہیں بار بار. چلے کبھی کبھار کوئی ایک بات ہوگی، لیکن اس کا نام ہی وہ رکھ دینا اور ہر موقع پر اس کے اوپر اس طرح کا کوئی جملہ کس دینا، یہ بالکل غلط بات ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی بات بری لگ رہی ہے، آپ نے ایک دفعہ سمجھا لی، ٹھیک ہے، دیٹس آل. اب لٹ لے کے اس کے پیچھے پڑ جانا کہ میں اسے ہدایت دے کے رہوں گا، یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے، کیونکہ اس سے لوگ پھر چڑھتے ہیں. ایون آپ جو دین کی دعوت بھی دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ زبردستی اس میں بھی کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کریں گے تو لوگ آپ کی دین کی بات کو بھی سیریس نہیں لیں گے. ہو سکتا ہے آپ دین کی بات کریں اور بعض اوقات لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کلمات کفر بھی بول دیتے ہیں. آپ کسی کو زبردستی کہہ رہے ہیں نماز پڑھ، وہ کبھی غصے میں آئے گا نہیں پڑھتا جا. اب وہ نماز کا انکار نہیں بیسیکلی کر رہا، وہ اس بندے کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے کر رہا ہے. یار پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وما علینا الا البلاغ، تمہارا کام نہیں سوائے پہنچا دینے کے. دونوں اینگل سے کہا. ایک تو یہ کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اے نبی آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے. اپنے آپ کو آپ نے تنگ نہیں کرنا. اور دوسرا اس اعتبار سے بھی کہہ دیا کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آگے ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے. نہ آپ زبردستی کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں. جب تک اس شخص کے اندر خود ہدایت قبول کرنے کا مادہ نہیں ہوگا نا، وہ کبھی بھی حق بال قبول نہیں کرے گا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، جسے اللہ چاہے گا ہدایت دے گا. یعنی جو چاہے گا کہ اسے ہدایت ملے اسے ہدایت مل جائے گی. تو اس لیے بار بار اس چیز کو ایمفسائز کرنا. پھر اس میں بعض اوقات جو نیکوکار لوگ ہیں ان میں بڑا تکبر پیدا ہو جاتا ہے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک گنہگار شخص تھا، اس کا بھائی نیکوکار تھا، اور وہ نیکوکار کو اپنی نیکیوں کے اوپر بڑا تکبر تھا، اور وہ اپنے اس بھائی سے ایک دن غصے کی حالت میں کہتا ہے کہ اللہ کی قسم تجھے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا. بس یہ جملہ اس کا بولنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا.
مرنے کے بعد یہ ہوا کہ گناہگار کو اللہ نے بخش دیا اور اس نیکوکار کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں پھینک دیا اور کہا کہ تو میرے بیاف کے اوپر کس طرح کسی شخص کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو میرا اختیار ہے کہ میں کسی کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ کروں۔ تو نیکیوں کا ایسا تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان دوسرے کو ٹیز کرنا شروع کر دے۔ اس معاملے میں بھی لوگ ٹیز کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو جگت مارنے کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ پسے ہوئے جو اس معاشرے کا طبقہ ہے ان کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ مجھے بڑی صحیح طرح یاد ہے کہ ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو ٹانگے میں اسکول جایا کرتے تھے، تو وہ ٹانگے چلانے والوں میں ایک ٹانگے والا ایسا تھا، وہ بوڑھا، اس زمانے میں بھی اتنے بوڑھے تھے وہ جب ہم اسکول پڑھتے تھے، تو وہ بھی اسی اسکول کی طرف اپنے بچے لے کے آیا کرتا تھا۔ ہمارا ٹانگے والا دوسرا تھا، لیکن کبھی کبھار ہم اکٹھے بھی جا رہے ہوتے تھے نا، تو یہ نئے بازار سے وہ گزر کے تو وہ جایا کرتے تھے ادھر، یہ جو آپ کا ایف جی اسکول ہے، تو اس کو ہر دکان سے نا آواز لگتی تھی، کھائے ہو واپسی پہ۔ اچھا، ہمیں تو اس زمانے میں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، اور وہ پورے راستے گالیاں دیتا تھا، اتنی اونچی اونچی گالیاں، حالانکہ اس نے فیمیل اسٹوڈنٹس بھی بٹھائی ہوئی ہوتی تھی۔ ہم کہتے تھے یار اس میں کون سی ایسی بات ہے۔ وہ جب ہم بڑے ہوئے تو پتا چلا کہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا مس ہیپ ہوا تھا کہ اسے کسی نے دعوت کے بہانے بلایا، پھر اس کی پھینٹی لگائی، تو اس دن سے اس کی انہوں نے چھیڑ بنا لی کہ کھائے ہو، یعنی مراد مار کھائے ہو، پھر وہ گالیاں نکالتا تھا۔ اس طرح ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مشہور ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تو کسی بوڑھے آدمی کے اوپر آپ پانی پھینک دیں گرمیوں میں، پھر وہ آپ کو گالیاں نکالے گا اور بارش ہوگی۔ تو یہ بارشیں پہلے ہوا کرتی تھیں، اب نہیں ہوتی بھائی۔ اب اندر جاتا ہے کوئی پسٹل اٹھا کے سیدھا ٹھوک دیتا ہے، آپ کو جنت کی بارش میں پہنچا دے گا۔ دیکھ نہیں رہے آپ کس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں؟ بجلی کے بلوں کے اوپر ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا۔ تو اس لیے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ٹیز اس حوالے سے کرنا، یہ ایک شیطانی عمل ہے۔ اس سے شیطان دل میں نفرت ڈال دیتا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تاک میں رہتا ہے کہ کس وقت میں ان کے درمیان پھوٹ ڈلواؤں اور لڑائی ہو جائے۔ آپ کتنے بڑے بڑے قتل و غارت کے واقعات سنتے ہیں، وہ چھوٹے سے واقعے سے سٹارٹ ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے سے واقعے سے۔ بچے لڑے ہیں، ماں باپ میں لڑائی ہوئی ہے، یعنی اس کا والد بھی آ گیا، اس کا والد بھی آ گیا، ایک دوسرے کو فائر مار دیا چھوٹی سی بات کے اوپر۔ اس لیے بچوں کی بھی تربیت یہ کریں کہ ان کے اندر کوئی فرونیت نہ آئے، اور اگر کوئی جینون بھی وہ شکایت لے کے ہیں تو پازیٹیولی ڈیل کریں، صبر و استقامت سکھائیں، بجائے یہ کہ بدلہ لینا ہے۔ کیونکہ دنیا میں زندگی اس طرح گزاری نہیں جا سکتی کہ آپ کو ہر چیز کا بدلہ دنیا میں مل جائے، دنیا میں تکلیف سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے، او ان یشاء یعذبکم، یا وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر وکیل بنا کر نہیں بھیجا، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، بس اس سے زیادہ آگے آپ نے نہیں جانا، زبردستی کرنے کی کوشش نہیں کرنی، اس حوالے سے کہ آپ بہت زیادہ ایمفسائز کر کے انہیں بات سمجھائیں۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بے شک ہم نے ہی بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو سورۃ البقرہ میں بھی پارہ نمبر 3 کے سٹارٹ میں ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسول ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ بعض رسول بعض رسولوں سے افضل ہیں، اس عقیدے کو کہا جاتا ہے تفضیل بین الرسل، رسولوں میں فضیلت دینا۔ یہ بالکل درست ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ اس کے مقابلے پر ایک بد عقیدگی ہے جو کفر ہے، وہ ہے تفریق بین الرسل، رسولوں میں فرق کر دینا کہ اس رسول کو مانوں گا، اس کو نہیں مانوں گا۔
یہ کفر ہے جو قرآن میں کئی جگہ ہے، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، اہل ایمان کی یہ نشانی ہے۔ تفریق بین الرسل کفر ہے، تفضیل بین الرسل یعنی بعض رسولوں کا بعض سے افضل ہونا یہ عقیدہ ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی نبی کی توہین نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی بڑا نازک معاملہ ہے۔ وہ بخاری مسلم میں آیا کہ ایک مسلمان اور یہودی کا جھگڑا ہوا، یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، مسلمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، اور اسی جھگڑے میں مسلمان نے یہودی کو تھپڑ مارا اور وہ یہودی شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ آپ نے اس مسلمان کو بلا کے ڈانٹا، آپ نے فرمایا کہ اس طرح کی فضیلت ایک نبی کو اونچا کرو اس نیت سے کہ دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، یہ تفضیل، اس قسم کی تفضیل بھی حرام ہے، یہ تفریق کی کیٹیگری میں چلی جائے گی، اگرچہ آپ دونوں پیغمبروں کو مانتے بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یونس پر بھی فضیلت مت دو۔ یونس علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جن کے بارے میں اتنی سخت آیات قرآن میں آئی کہ اگر یونس ہم سے معافی نہ مانگتا تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے، آخرت کے دن نہیں اٹھتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یونس میں بھی فضیلت نہیں دینی، بجائے اس کے کہ تم اولو العزم پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کمپیریزن کروا رہے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے نکالا جاؤں گا، لیکن مجھ سے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ مجھے نہیں معلوم کہ قیامت کی بے ہوشی ان پہ طاری نہیں ہوگی، اس بے ہوشی کے سبب جو اللہ کی تجلی سے دنیا میں وہ دیکھ چکے، یا اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے اٹھا لیا، یہ مجھے نہیں پتا۔ یہ جزوی فضیلت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موسیٰ علیہ السلام کی بیان کی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے بعض رسولوں کو، بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور داود علیہ السلام کو ہم نے زبور عطا کی تھی۔ یعنی یہ چار جو بڑی الہامی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، ظاہر ہے یہ جن چار پیغمبروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں وہ ایکسٹراڈنری ہیں۔ مسند احمد میں آیا کہ 1,24,000 پیغمبر ہیں، قرآن میں صرف 25 انبیاء کے نام مینشن ہوئے ہیں، ان میں سے بھی 18 کا ذکر ایک جگہ آ گیا سورۃ الانعام میں، باقی انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء میں، سورہ مریم کے اندر کر دیا، باقیوں کا تو ذکر ہی نہیں آیا۔ اور ان 25 میں سے بھی مشہوری ملی اولو العزم 5 پیغمبروں کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، اور نوح نجی اللہ، جو سورہ الاحزاب میں اور سورہ شورى میں آیا کہ یہ 5 اولو العزم پیغمبر۔ ان کے علاوہ اس اعتبار سے حضرت داؤد علیہ السلام کی فضیلت ہے، یہ ان 5 اولو العزم میں تو نہیں آتے، لیکن جنہیں کتابیں ملی ہیں ان میں ان کا ذکر ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی لیگیسی کو آگے بنی اسرائیل میں لے کے چلے حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، تو داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور دی، اور اسی لیگیسی کو بعد میں عیسیٰ ابن مریم نے چلایا، انہیں انجیل ملی۔ اس اعتبار سے حضرت داؤد علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کتابوں کے اعتبار سے، کہ یہ ان 4 ہستیوں میں آگے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے الہامی کتابیں دی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا کہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی، اور اس بات کو ماننے میں کوئی عار نہیں ہے، اگرچہ یہودیوں سے اختلاف اپنی جگہ، ان کے عقائد کی خرابی اپنی جگہ، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام جو یہودیوں کے ہاں اتنے مشہور ہیں کہ آج تک یہودی وہ ڈیوڈ سٹار لگاتے ہیں، وہ 6 کونوں والا جو تارا ہے اسے ڈیوڈ سٹار کہتے ہیں، وہ داؤد ڈیوڈ انگلش میں۔ اور سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، تو یہ ایک
یہودیوں میں ہیرو کے طور پر یہ دو پیغمبر مانے جاتے ہیں، کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ بھی یہودیوں کو غلبہ دیا تھا، ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا اور بہت بڑی یہودیوں کی امپائر قائم ہوگی، اور ظاہر وہ مسلمان یہودی تھے، وقت کے پیغمبر کے ماننے والے تھے، مردود بارگاہ تو ہوئے یہ عیسیٰ ابن مریم کا انکار کر کے، اور بعد میں ان کے دلوں پر جو مور لگی محمد رسول اللہ کا انکار کرنے کے سبب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک عذاب کی قسطیں ان پہ آ رہی ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے جو انبیاء کی ماننے والی قوم، اللہ کی ماننے والی قوم، اس کے باوجود انبیاء کا انہوں نے انکار کیا۔ باقی قرآن میں آپ کو جتنی قوموں کا ذکر آئے گا نا وہ سارے مشرک تھے، نبیوں کے ماننے والے نہیں تھے، لیکن یہودی ایسے ہیں کہ یہ نبیوں کے کسٹوڈین ہو کر عیسیٰ ابن مریم کو قبول نہیں کر رہے، الٹا ان کے اوپر کیسی کیسی تہمت لگائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے بدلہ بھی ایسا لیا ہے کہ وہ آخرت تک بدلہ چل رہا ہے۔ قرآن میں ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً تم پر عذابات بھیجتے رہیں گے، اور وہ آتے رہے ہیں۔ ہٹلر کی شکل میں یہ پچھلی صدی میں اتنا بڑا ان پہ عذاب آیا، اور ابھی قرب قیامت میں جو بخاری مسلم میں آیا کہ ان کا جو بڑا مسیح آئے گا، جو مسیح الدجال جھوٹا مسیح ہے، اس کو عیسیٰ ابن مریم دنیا میں آ کے قتل کریں گے، اور وہ آخری کوڑا ہوگا یہودیوں کے اوپر۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، کسی پتھر کے پیچھے اگر کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی بولے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اے مسلمان اسے قتل کر دیں، سوائے غرقت کے درخت کے جو یہودیوں کا درخت ہے وہ انہیں پناہ دے گا۔ تو یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کہ یہ نبیوں کے ماننے والے تھے، اس کے باوجود انہوں نے کیا۔ سرکار اس کو ذرا اپنے اوپر بھی آپ فٹ کر لیں کہ بچنا آپ نے بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی نبیوں کے ماننے والے ہیں، اور اتنے بڑے ٹھیکیدار ہیں دین کے کہ یہودی بھی اتنے بڑے ٹھیکیدار نہیں۔ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم ان نبیوں کو بھی مانتے ہیں جن کا انکار یہودیوں نے کیا ہے، ہم تو جیسس کرائسٹ کو بھی مانتے ہیں، اور ہم خاتم النبیین کی امت ہیں، اور ہم اگر الٹا کام کریں گے تو پیچھے آپ ایک قوم دیکھ لیں جن میں 3 کتابیں آئیں، سینکڑوں ہزاروں پیغمبر آئے، ان کا حشر کیا کیا اللہ نے۔ دنیا میں ہمارے نبی کی دعا ہمیں کفایت کر رہی ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینا ہے۔ وہ حضور کی دعا تھی کہ دنیا میں میری امت پہ کوئی ایسا عذاب نہ آئے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں راہ حق پر ثابت قدم رکھے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔